بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہباز ظفر قندیل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آگے ایک دو میں سیریل کر چکا ہوں، لیکن اس وقت جو کچھ لوگوں کے اصرار پہ اور مجھے کہا گیا کہ جی میں کچھ افریقہ کی کنٹریز کے اوپر بھی کوئی بات چیت کروں تاکہ لوگوں کو اس کے متعلق اپڈیٹ کیا جا سکے۔ ایکچولی اس وقت جو وار ہے نا، جو رشیا اور یوکرین کی وار نہیں ہے، یہ وار ہے بٹوین یورپ، امریکہ اینڈ رشیا۔ اب اس میں جو رشیا کے جو پارٹنرز ہیں وہ ہیں نارتھ کوریا، چائنا، ایران۔ یہ مطلب مختلف طریقے سے، کیونکہ یہ بارڈرنگ کنٹریز بھی ہیں رشیا کے۔ نارتھ کوریا بھی بہت ایون ریل کا سسٹم بھی ہے، اور اسی طرح چائنا از اے ویری کلوز ٹو رشیا اینڈ ہیز اے ڈائریکٹ اپروچ بائی روڈ اور بائی ریل۔ اسی طرح ایران کا بھی ہے۔ تو کیونکہ ان کا یورپین کنٹریز کا جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اس کو رشیا کو جب ہم مل کے اٹیک کریں گے اور اس کے اوپر تمام قدغن لگائیں گے، چیکس یا امپوز کریں گے اس کے اوپر ڈفرینٹ ریسٹرکشنز، اور جیسے ایران پہ کی ہیں اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز پہ کرتے ہیں، جو بھی دوز کنٹریز ہو آر ناٹ obliged اور ڈو ناٹ اوبے دیئر آرڈرس، تو یہ امپوز سینکشنز اوور سچ کنٹریز۔ اسی طرح انہوں نے مطلب یہ معاملات چلتے رہے۔ اب یہ بڑی مطلب میں 1882 سے بات کروں گا کہ بیسیکلی جو یورپ جو ہے یہ بہت پسماندہ کنٹریز میں تھا۔ یہ یہاں کے لوگوں میں بھوک، افلاس، اسٹارویشن، اور مطلب دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈگ آؤٹ دیئر اون ریسورسز فار دا بیٹرمنٹ آف دیئر پیپل۔ تو اس میں پھر جو دوسری جیسے برٹن تھا، اس نے بہت ساری کنٹریز کو کولونائز کیا، اور ان کے جو ریسورسز تھے، ان کی جو پریشیس میٹلز تھیں، مطلب ان کو چرایا اور ان کو اپنے ملک میں وہ لے گئے۔ اس میں ایجپٹ تھا، اس میں بھی 1882 سے 1922 تک یہ ایجپٹ میں رہے، اور وہ ایجپٹ کی جو ہے جو کیونکہ درمیان میں میڈیٹرینین سی ہے جو ڈیوائڈ کرتا ہے یورپ کو اور افریقہ کو۔ تو اس میں انہوں نے اتنے سال جو ہے وہ ایجپٹ کو اپنا کالونی بنایا، اور پھر اس کے اندر جو بھی ریسورسز تھے ان کو اسٹیل کیا اور یہ اپنے ملک میں لے گئے، روب کر لیا ان کو اور ایکسپلائٹ کیا ان کے ریسورسز کو۔ اسی طرح سوڈان میں بھی انہوں نے 1898 سے لے کر 1956 تک کنٹینیوسلی they created war among the people of Sudan, and then they attacked Ethiopia from 1935 to 1941۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہ ساری، میں برٹن کی بات کر رہا ہوں، یہ برٹن نے جو ان کو بنایا ہوا تھا اپنی کالونی۔ اس کے بعد آ جائیں صومالیہ آ جائیں، پھر 1884 سے 1960 تک انہوں نے صومالیہ پہ بھی بلا شرکت غیر حکومت کی، اور ان کے ریسورسز کو جو ہے وہ ان کو روب کیا، یا ان کے ریسورسز کو جو ہے، لیکن بٹ دے ڈڈ نتھنگ فار دا بیٹرمنٹ اینڈ دا ویل بینگ آف دا نیٹو، آف دا پیپل آف کنسرن کنٹریز، اور ان کو اسٹارویشن میں رکھا، ان کو ان میں کوئی ان کو میڈیکل انفراسٹرکچرس کو اتنا پروموٹ نہیں کیا، اور اینڈ دے ور ناٹ گیون رائٹس ٹو سروائیو۔ دیٹ از دی مین object of the European countries. They were only came to steal their metals, steal their natural resources. Likewise, Britain also attacked on Kenya from 1895 so 1963. It's a very long period, and Kenya were also ruled by the Britain forces, and they were the people of the concerned countries, they were depressed and butchered even, you can say. The next is Uganda. They also attacked, the Britain also attacked on Uganda from 1894 to 1962. So they also
robbed and they are looted their natural resources, and and the last country, Ghana, the gold cost 1944 to 1957. So that is their the Britons and the countries, their main object is to rob or to exploit the natural resources, but they did nothing. They should give some facilities to and privileges to give them some incentives to promote their lives, to improve their lives, but they did nothing. That was the point why the Africans are switching from Europe to Russia. Russia is providing them grain, and several times he sent a ship of 25 metric thousand tons wheat and other grains to the Ethiopia and different countries of Africa. And likewise, they are also give them awareness to about their resources, to give them incentives how to promote their life, how to improve their infrastructures. So that's why the people of Africa are switching from Europe and America to. So like you have also listened so many news about the Niger country, which is a very small country, but it is the fourth largest country that produce uranium. Uranium, is a very precious metal, and which is used in atomic warheads. So beside it is also used in the producing the electricity and different jobs which the countries want to do. So likewise, there were absolute rich resources countries in Africa, but now they are switching. Niger, Burkina Faso, Chad, Mali, Nigeria, Togo, Democratic Republic of Congo. So these are countries swiftly changing their loyalties from Europe to Russia, because they have the Europeans' only purpose is to steal their resources, to exploit their resources, natural resources, instead of doing some better for the people. So this is my topic of today. I don't want to make it prolong, तो मैं इसको अभी यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे जो डिफरेंट अदर, क्योंकि अफ्रीका में देयर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, एंड दे ऑल वर ऑलमोस्ट रोव्ड, एक्सप्लॉइटेड, looted their natural resources. So inshallah we will discuss in next episodes. So I hope you will continue to hear my this vlogs and subscribe it. That will be good enough for to promote my enthusiasm. So thank you very much. Lot of love for all of you. May Allah keep all of you happy and prosperous. Thank you very much.